آپ کو یاد ہوگا گزشتہ روز ابی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آذان کا تذکرہ چل رہا تھا، اور آپ میں سے بعض دوستوں کے لیے نئی بات ہوگی اور بعض دوست شاید پہلے سے بھی جانتے ہوں کہ ایک اذان بلالی ہے، ایک اذان ابی محذورہ ہے۔ اذان بلالی مدینہ شریف میں دی جاتی رہی، اور ابی محذورہ رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کے اندر اذان دیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں جو اذان ہے یہ اذان بلالی ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ کے اندر گزری، اور جتنے بھی جانثاران تھے انہوں نے آپ سے سبق اور درس مدینہ ہی کے اندر لیا۔ شاید اسی وجہ سے اذان بلالی ہر سو موجود ہے، پوری دنیا میں، پوری ایشیا میں، ساتوں بر اعظموں میں، جہاں پر بھی دنیا انسانیت یا اہل ایمان بستے ہیں وہاں پر اذان بلالی ہی ہے۔ ابی محذورہ رضی اللہ عنہ کی اذان عام نہ ہونے کی وجہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ مکہ کے اندر تو صرف صحابہ یا لوگ اسی وقت آتے تھے جب حج یا عمرہ کرنا ہو، اور ابی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ پھر اذان نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ بھی کسی نے ابی محذورہ سے پوچھی تھی رضی اللہ عنہ سے، ابی محذورہ ہم مدینہ میں اذان تو اکہری سنتے ہیں، آپ ترجیحاً یعنی دو دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول چار دفعہ دہراتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی سیکھا۔ صحابہ جو سیکھتے تھے اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بناتے تھے۔ یاد ہوگا کہ میں نے آپ سے کہا جب عمر سے فرمایا بچوں کو پکڑو، ابی محذورہ کچھ لڑکے سے تھے، ان بچوں میں سے کچھ بڑے تھے، جب یہ ہاتھ میں آئے آپ نے ان سے اذان کی ترتیب سنی، ان آہستہ آہستہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول دہرایا۔ آپ نے فرمایا اس کو دوبارہ دہراؤ اونچی آواز، تو اونچی آواز سے دوبارہ ان کو دہرایا، تو ان کو ساری زندگی ابی محذورہ رضی اللہ عنہ اسی طریقے سے اذان دیتے رہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے حدیث کی 3 اقسام ہیں۔ ایک حدیث قولی ہے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا، ایک حدیث فعلی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے تو نہیں کہا پر کر کے دکھایا، اور تیسری قسم حدیث تقریری ہے۔ اس سے مراد آپ کی تقریریں نہیں ہیں، اس سے مراد یہ ہے کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا ہو اور آپ نے اس پر نہ ہاں کہی ہو نہ کہی ہو، پر سکوت اختیار فرمایا ہو، خاموشی اختیار فرمائی ہو، اسے حدیث تقریری کہتے ہیں۔ ابی محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کر اسی ترجیحاً اذان کو دی تھی، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، اس لیے اسے ابی محذورہ کی اذان کہا جاتا۔ میں نے کل آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی، اذان اور تکبیر میں فرق ہے، یہ یاد رکھیے۔ ہمارے ہاں فرق نہیں ہے، یہ فرق کیا ہے اس کو سمجھیے۔ اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کبھی آپ کے سامنے کوئی ایسی بات آ جائے تو آپ کے لیے اچنبھے کی بات، نئی بات نہ ہو۔ ایک ہے اذان بلالی۔ اذان بلالی جب اذان دیا کرتے ہیں، جس سے ہمارے ہاں اذانیں ہوتی ہیں، یہ اذان بلالی ہے۔ ہر طرف بریلوی دیتے ہیں، دیوبندی، اہلی، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، نقشبندی، سہروردی، پوری دنیا میں قادری، سارے جو اذان دیتے ہیں وہ اذان بلالی۔ اچھا، اذان بلالی کے بعد جو تکبیر کہا جاتی تھی وہ کہری کہا جاتی تھی۔ کس طریقے سے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ تکبیر مسجد نبوی میں کہا جاتی تھی۔ اچھا، جب مکہ کے اندر ابی محذورہ اذان دیتے تھے ڈبل، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر دوبارہ رپیٹ کرتے تھے۔ اب جب اس کی تکبیر ہوتی تھی وہ ہوتی تھی جو آج ہماری مساجد میں پورے پاکستان دنیا میں تکبیر ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب چونکہ فقہ احناف نے ایسا کیا، کیونکہ فقہ حنفی معتدل عقیدہ ہے، اس میں تقریباً اعتدال ہے فقہ حنفی کے اندر، شاید یہی وجہ ہے پوری دنیا کے اندر اس کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ تعداد احناف کی ہے۔ اسے تسلیم دنیا کرے نہ کرے، عراق کا پورا علاقہ احناف ہے، ہندوستان کا پورا علاقہ احناف ہے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، پورے خطوں میں احناف پایا جاتا ہے۔ احناف سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فالورز۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فالورز نے ایسا کیا، جو فقہا اس عقیدے کے مطابق آئے، محدثین آئے، انہوں نے کہا اذان تو اذان بلالی بھی رہے اور ابی محظورہ کی ترتیب بھی رہے۔ انہوں نے کہا اذان بلالی ہو اور تکبیر ابی محظورہ والی ہو، تاکہ دونوں سنتوں کی ادائیگی ہو سکے۔ اس لیے ہماری جتنی مساجد ہیں پورے پاکستان اور دنیا کے اندر، وہاں اذان بلالی ہے اور تکبیر ابی محظورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے، تاکہ دونوں احادیث پر عمل ہو جائے۔ آپ میں سے شاید یہ بات پہلے کسی کو علم ہو، نہیں تو ان کو یاد رکھیے، کہیں کو اکہری تکبیر کہہ دیتا ہے یا ترجیحاً آزان دے دیتا ہے، اس پر آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ حدیث میں اس کے تذکرے ملتے ہیں۔ اور یہ بات لوگ کہتے ہیں ایک صحیح اور ایک غلط ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے، دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ اس سے وہ صحابی رسول کئی ایسے واقعات آپ کی زندگی میں آتے ہیں، آپ نے دونوں باتوں کو صحیح قرار دیا، کسی ایک بات کو آپ نے نہیں لیا، کہ دونوں باتیں صحیح ہیں، دونوں تکبیرات صحیح ہیں۔ اور ہمارے احناف کی مساجد میں حضرت بلال کی اذان دی جاتی ہے اور ابھی محظورہ والی تکبیر پڑھی جاتی ہے، تاکہ دونوں طریقے موجود رہیں۔ یہ چونکہ اس اہم باب تھا، اذان بلالی جو خانہ کعبہ میں فتح مکہ والے دن ہوئی تھی، اس کے بعد یہ اہم بات تھی، اس کا تذکرہ کرنا ضروری تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد، سمجھانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ ام ہانی کون ہیں؟ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں، آپ کی چچا زاد بہن ہیں، اور یہ وہی عظیم المرتبت شخصیت ہیں۔ جب کبھی آپ معراج کے تذکرے سنیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے معراج کی سمت آپ آسمانوں کی طرف اور مسجد اقصی، اور پھر وہاں سے معراج کی طرف تشریف لے گئے، اس رات آپ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ ان کی شخصیت تعارف کے محتاج نہیں ہے، اسلام کے اندر بڑے اہم کام انہوں نے ادا کیے اور ہمیشہ سے اسلام کے ساتھ مخلص رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن آپ اسی کے گھر تشریف نہیں لے گئے، آپ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے، اور وہ وقت چاشت کا وقت تھا۔ آپ نے 8 رکعتیں ادا کی۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ آپ نے چاشت کی نماز ادا کی، بعض کا خیال یہ ہے کہ آپ نے فتح مکہ کے شکرانے کے طور پر آپ نے 8 رکعتیں ادا کی۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، آپ جو ہی سلام پھیرے، آپ نے 8 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ام ہانی آپ کے قریب بیٹھی۔ آپ حیران ہوئے، ام ہانی کوئی بات کہنا چاہتی ہو؟ کہاں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 2 افراد کو پناہ دی ہے اور میرے بھائی علی ان کو قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس اس لیے بیٹھی ہوں، آپ بھی انہیں پناہ دے دیں۔ آپ ام ہانی، جس کو آپ نے پناہ دی اس کو میں نے پناہ دی۔ یہ ہے عورت کی عزت اور عورت کا مقام، کہ آپ نے یہ نہیں کہا یہ کیا کر رہی ہو۔ ہم ہمیشہ خواتین کو اپنی پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، وقار دیا ہے۔ آپ نے بلال کو بلایا، فرمایا بلال اعلان کر دو، آج کے بعد کوئی بھی مسلمان، خواہ مرد ہو یا عورت، کسی کو پناہ دے گا، وہ مسلمان تمام مسلمانوں پر لازم ہے، واجب ہے، اس کی پناہ کو تسلیم کیا جائے۔ آپ نے یہ مقام عورت کو دیا، یہ عزت عورت کو دی، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات صحابہ نے نوٹ کی، آپ کی زندگی کی ہر سیرت کا عنوان صحابہ نے نوٹ کیا، اور ہم تک فتح مکہ والی اس اہم دن یہ پیغام ہم تک پہنچا احادیث کی شکل کے اندر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دی ہے، احترام دیا ہے، مقام دیا ہے۔
اس کے بعد آپ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور آپ نے دوبارہ خانہ کعبہ کا طواف فرمایا۔ آپ طواف فرما رہے تھے، ایک عجیب واقعہ ہو گیا۔ فضالہ بن عمیر، یہ بڑا ہی شاطر قسم کا بندہ، اس نے سوچا کہ ساری فساد کی جڑ، نعوذ باللہ استغفر اللہ، نقل کفر نباشر، یہ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو کیسے امن سے ہم رہتے تھے، سکون سے رہتے تھے، یہ پورے عرب کی زمین کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا، اور یہ اب کیا ہو رہا ہے مکہ کے اندر۔ ہمیشہ سے کسی بھی جگہ پر کوئی بھی انقلاب آئے، صحیح یا غلط، اس کے حامی اور اس کے مخالف تو پیدا ہوتے ہیں۔ فضالہ بن عمیر نے خنجر زہر میں بھگویا اور اپنے بغل میں دبایا، نیفے میں اڑس لیا، اور اب یہ چلا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی طواف کر رہے ہیں، وہ بھی طواف کر رہا ہے۔ طواف کرتے کرتے قریب آیا، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا فضالہ ما تحدث فی نفسک، تیرے جی میں کیا ہے فضالہ؟ اب فضالہ تو سوچ رہے تھے موقع ملے میں خنجر ماروں، اب حضور نے اچانک سوال کر لیا، فضالہ تیرے جی میں کیا ہے، دل میں کیا ہے؟ اب فضالہ پریشان ہو کہنے لگے میں تو ذکر کر رہا دل میں۔ آپ مسکرائے، فرمایا فضالہ پھر ذکر جب کر رہے تھے یہ خنجر کیوں رسا ہوا ہے اپنے نیفے کے اندر؟ وہ تو چھپا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر یہ کیوں رسا ہوا ہے؟ انہوں نے خنجر نکالا اور بارگاہ رسالت میں پیش کر دیے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہتھیار ہمارے کسی کام کے ہوتے آج یہ منظر کوئی نہ دیکھتا، لیکن اتنی بڑی بات جو صرف میرے دل میں تھی آپ نے جانی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور آپ سے بڑھ کر کوئی کائنات کے اندر محبوب نہیں ہے۔ یہ فضالہ بن عمیر کا واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خانہ کعبہ کی چوکھٹ پہ کھڑے ہوئے، صحابہ پھر متوجہ ہوئے، عرب کے سارے کفار متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں نے سب کے خونوں کو معاف کر دیا، لیکن 10 بندے ایسے ہیں اللہ کا حکم ہے یہ اگر کعبے کے پردے کے اندر بھی چھپے ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان 10 میں سے عبد العزیٰ بن اختل بھی تھا، اس کی 2 لونڈیاں بھی تھیں، مقیس بھی تھا، اکرمہ بن ابی جہل کا نام بھی آتا ہے، ہند بن عتبہ کا نام بھی آتا ہے۔ ان 10 میں بہت سے بڑے بڑے اشتہاریوں کے نام آتے ہیں، اسلام کو سخت ترین نقصان پہنچایا، لیکن ان میں سے بعض کو حضور کی رحمت نے معاف فرما دیا، حضور کی رحمت نے ان کو معاف فرما دیا۔ ایک صحابی، ایک شخص جس کو قتل کرنے کا حکم موجود تھا، ابن سرا ان کا نام تھا، عبداللہ بن ابی سرا، اسے عثمان رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں لے کر وہ یا رسول اللہ انہیں معاف کر دیجیے، آپ خاموش رہے۔ میں یا رسول اللہ انہیں معاف کر دیجیے، آپ خاموش رہے۔ میں یا رسول اللہ انہیں معاف کر دیجیے، فرمایا جاؤ میں نے معاف کیا۔ جب وہ چلے گئے آپ نے فرمایا میں تو خاموش تھا، تم اٹھ کر اس کو قتل کیوں نہ کر دیا؟ میں تو خاموش تھا، میرا حکم تو برقرار تھا۔ آپ نے فرمایا ایک اللہ کا حکم ہے اس پر مجھے بھی عمل کرنا ہے، لیکن مجھے اللہ نے رحمتیں اور محبتیں دی ہیں تو میرے پاس جب کوئی شکایت آئے گی تو میں اسے معاف کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اسے معاف کر دو۔ عبداللہ ابن سرح بعد میں بڑے اچھے صحابی بنے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی سخت ترین طبیعت اور شخصیت کے مالک تھے، انہوں نے عبداللہ بن سرح رضی اللہ عنہ تقوی کو دیکھ کر مکہ کا گورنر بنا دیا تھا۔ بہرحال جسے حضور نے معاف فرمایا واقعی معافیوں کے قابل تھے، اور جنہیں معاف حضور نے فرما دیا ان کی زندگیاں بھی کمال تھیں، کمال زندگیاں تھیں، ایسی زندگیاں تھیں ان کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں۔ جنہیں قتل کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا وہ ایسے بدبخت ٹھہرے دنیا اور آخرت کے اندر کہ ان کا انجام بہت برا ہوا۔ فتح مکہ کے مزید تذکرے انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ آئیے قرآن مجید کی ان آیات کی طرف جہاں آپ اور ہم